بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج علم النحو کورس میں ہمارا 5واں سبق ہے، جس میں ہم اسم کی علامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ مفرد یعنی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب کلام میں اسم، فعل اور حرف کی پہچان کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ان کی علامات کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علامت کسے کہتے ہیں؟ تو بھائی علامت کہتے ہیں تخصیص الشیء بشیء بحیث یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ تخصیص الشیء بشیء بحیث یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، یعنی کسی چیز کا اس طرح خاص کرنا یا ہو جانا دوسرے چیز کے ساتھ کہ اس میں پایا جاتا ہو اور اس کے غیر میں نہ پایا جاتا ہو، تو اسے خاصہ بھی کہتے ہیں اور علامت بھی کہتے ہیں۔ یعنی کسی ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ خاص ہو جانا کہ اس میں پایا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے، تو اسے علامت کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھ کر ہم اسم کی علامات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے اول علامت جو ہے اسم کی وہ ہے الف لام کا داخل ہونا۔ یعنی اسم کی علامت یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں الف لام جو ہے وہ آئے گا، جیسے الحمد۔ اب یہاں پر حمد پر الف لام داخل ہوا ہے تو یہ اسم ہے۔ اسی طرح الکتاب۔ پھر یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جس کلمے کی شروع میں الف لام ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہو۔ تو بھائی جس لفظ اور کلمے کے شروع میں الف لام جو ہے داخل ہو اس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ یعنی الحمد جو ہے اس کو الحمدن یا الحمدن یا الحمدن نہیں کہہ سکتے، تو اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی۔ اور پھر الف لام کا ابتدا میں داخل ہو جانا یہ اسم کی علامت لفظی ہے۔ یعنی لفظی طور پر ہمارے سامنے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پر الف لام داخل ہوا ہے، یعنی معنوی علامت نہیں ہے بلکہ لفظاً اس میں الف لام موجود ہے، تو اسے علامت لفظی کہتے ہیں۔ پھر دوسری علامت اسم کی وہ ہے حرف جر کا داخل ہونا۔ یعنی اسم پر کبھی کبھار جو ہے حرف جر بھی داخل ہو جاتا ہے، تو حرف جر جو ہے یہ اسم کا خاصہ ہے اور یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوتا، جیسے بزید، من الف، بصورت وغیرہ۔ اور پھر یہ بھی جو ہے یعنی حرف جر کا ابتدا میں داخل ہو جانا یہ بھی اسم کی علامت لفظی ہے۔ پھر حروف جارہ جو ہیں وہ کل 17 ہے، جو کہ اس شعر میں مذکور ہیں: با و تا و کاف و لام و واو منذ و مذ خلا رب حاشا من غدا فی عن علا حتی الا۔ تو بھائی حروف جارہ کا ابتدا میں داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر تیسری علامت جو ہے وہ ہے حرف مشبہ بالفعل کا ابتدا میں داخل ہونا، جیسے ان زیدن قائم۔ اب یہاں پر زیدن جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے ان آیا ہے جو کہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، تو بھائی یہ بھی علامت لفظی ہے۔ اور پھر حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ کل 6 ہیں: ان کا ان، لیت لیکن لعل۔ ان کا ان، لیت لیکن لعل۔ تو ان 6 حروف میں سے جب بھی کسی لفظ پر یہ داخل ہوں تو یہ اسم کے معنی میں ہوگا۔ یعنی
یہاں پر اس مثال میں ان زیدن قائم میں زیدن جو ہے اس پر ان جو کہ حرف ہے حروف مشبہ بالفعل سے وہ داخل ہوا ہے، لہذا زیدن جو ہے وہ اسم ہے۔ پھر چوتھی علامت اسم کی وہ ہے آخر میں تنوین ہونا، جیسے زیدن، زیدن، زیدن۔ اور تنوین کی علامت ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یعنی آخر میں جب دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ تو تنوین کا آخر میں آنا یہ بھی اسم کی علامت لفظی ہے۔ پھر پانچویں علامت جو ہے وہ ہے مصغر ہونا۔ مصغر ہونا یعنی جب اس میں چوٹائی کا معنی پایا جائے، مصغر ہونا، جیسے رجیل، قریش وغیرہ۔ تو مصغر ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ مصغر اصل میں باب تفعیل سے اسم مفعول کا سیاہ ہے، صغر یصغر تصغیرا فهو مصغر۔ تو مصغر جو ہے یہ اسم مفعول کا سیاہ ہے، بمعنی تصغیر کیا ہوا، چھوٹا کیا ہوا۔ اور اصطلاح میں یہ وہ اسم ہے جس میں زیادتی کی جائے۔ اب یہ زیادتی محبت میں ہو یا حقارت میں یا عظمت میں یا قلت میں، تو بھائی مصغر وہ اسم ہے جس میں زیادتی کی جائے محبت یا حقارت یا عظمت یا قلت کے لیے۔ محبت کی مثال جیسے یا بنیا، یا بنیا اے میرے چھوٹے بچے، تو یہ محبت کی مثال ہوئی۔ حقارت کی مثال جیسے رجیل حقیر آدمی، عظمت کی مثال جیسے قریش، اور قلت کی مثال جیسے زویرب بہت کم مارنے والا ایک مرد۔ پھر تصغیر جو ہے یہ بھی اسم کی علامت لفظی میں سے ہے۔ تصغیر جو ہے یہ بھی اسم کی علامتی لفظی میں سے ایک ہے، اور فعل اور حرف کی جو ہے وہ تصغیر نہیں ہوتی، یعنی فعل اور حرف جو ہے وہ تصغیر کے قابل نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر اسم کی علامات میں سے مصغر ہونا بھی ذکر کیا گیا، اور ایک مثال یہاں پر ذکر کیا گیا ہے قریش۔ اور قریش جو ہے یہ مثال ہم نے عظمت کے لیے ذکر کی ہے۔ اصل میں قریش جو ہے یہ عرب کے سب سے بڑے قبیلے کا نام ہے، اور یہ قرشن کی تصغیر ہے، قرشن۔ اور قرشن جو ہے یہ ایک مچھلی کا نام ہے جو تمام مچھلیوں پر غالب آ جاتی ہے اور انہیں کھا جاتی ہے۔ اسی طرح قبیلہ قریش جو ہے وہ بھی عرب کے تمام قبیلوں سے بڑا اور سب سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب تھا، اس لیے یہاں پر یہ قریشن جو لایا گیا ہے یہ عظمت کے لیے لایا گیا ہے۔ تو یہ تو ہوئی پانچویں علامت اسم کی۔ پھر چھٹی علامت جو ہے وہ ہے آخر میں تائے متحرکہ مدورہ کا آنا، جیسے ضاربۃ۔ پھر یہ بھی اسم کی علامت لفظی ہے، کیونکہ لفظاً جو ہے آخر میں گول تا جو ہے تائے مدورہ متحرکہ آیا ہے، بخلاف تائے ساکنہ کے کہ وہ فعل کے ساتھ لائق ہوتی ہے اور فعل کے خواص میں سے ہے۔ جیسے ضربت میں جو لمبی تا ہے تائے ساکنہ یہ فعل کے خواص میں سے ہے، جبکہ یہاں پر جو گول تا ہے تائے مدورہ متحرکہ یہ اسم کی علامات میں سے ہے۔ پھر ساتویں علامت جو ہے اسم کی وہ ہے مسند الیہ ہونا۔ مسند الیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی طرف کسی چیز کی اسناد یا نسبت کی جائے، جیسے زید قائم، تو اس میں قیام کی نسبت جو ہے زید کی طرف کی گئی ہے، تو زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے، جبکہ جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اسے مسند کہتے ہیں۔ تو یہاں پر قائم میں قیام کی نسبت جو ہے یہ زید کی طرف کی گئی ہے، لہذا قائم جو ہے یہ مسند ہے۔
لیکن اسم کی علامات میں سے یہ علامت جو ہے یہ مسند الیہی ہونا ہے، نہ کہ مسند، کیونکہ فعل جو ہے وہ بھی مسند ہو سکتا ہے۔ تو مسند ہونا یہ فعل میں بھی پایا جا رہا ہے، لہذا ہم یہاں کہیں گے کہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت صرف اور صرف مسند الیہی ہونا ہے۔ باقی مسند ہونا یہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن فعل جو ہے وہ مسند الیہی نہیں ہو سکتا۔ پھر فعل مسند تو ہو سکتا ہے لیکن مسند الیہی نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی اس کی وجہ ہم اگلی ویڈیو میں، جس میں ہم مرکبی مفید کی اقسام پڑھیں گے، اس میں اس کی وجہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہرحال یہاں پر مسند الیہی ہونا یہ اسم کی علامات میں سے ہے، اور اسم کی یہ علامت جو ہے یہ علامت معنوی ہے، یعنی لفظی طور پر ہمیں اس سے پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب معنی کو دیکھیں گے کہ اس میں اس کی ایک چیز کی نسبت اس کی طرف ہوئی ہے، تو اسم کی طرف ایک چیز کی نسبت ہوتی ہے تو اسم جو ہے وہ مسند الیہی ہوتا ہے۔ آٹھویں علامت جو ہے اسم کی وہ ہے منصوب ہونا، جیسے بغدادیٌ، بغداد والا۔ اب یہاں بغدادیٌ میں جو یا ہے اسے یا نسبتی کہتے ہیں، یعنی کسی خاص علاقے کی طرف نسبت ہونا یا کرنا۔ منصوب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی نسبت کیا ہوا، اور نسبت کلمہ کے آخر میں کسرہ سے یائے مشدد لاحق کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بغدادیٌ، یہاں پر شد ہے، بغدادیٌ۔ اور پھر منصوب ہونا یہ بھی اسم کی علامتی لفظی میں سے ہے۔ پھر نویں علامت جو ہے اسم کی وہ ہے حرف ندا کا داخل ہونا، جیسے یا زید۔ اور پھر حروف ندا جو ہیں یہ 5 ہے، یا، حیا، آیا، آئی اور حمزہ مفتوحہ۔ تو حروف ندا کا داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اس کے ساتھ بھی ہم اسم کو پہچان سکتے ہیں۔ فعل یا حرف پر جو ہے حروف ندا میں سے کوئی حرف داخل نہیں ہوتا۔ پھر 10ویں علامت جو ہے اسم کی وہ ہے مثنیٰ ہونا، یعنی تثنیہ ہونا، جیسے رجلان، 2 مرد۔ مثنیٰ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی تثنیہ کیا ہوا۔ اور 11ویں علامت اسم کی وہ ہے مجموع ہونا، جیسے رجال، بہت سے مرد۔ رجال جو ہے یہ رجلن کی جمع ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ بھائی تثنیہ اور جمع جو اسم کے خواص ہیں یہ تو فعل میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسے ضربا اور ضربو۔ تو ضربا کا صیغہ جو ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، اور ضربو یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو جواب اس سے یہ ہے کہ بھائی فعل جو ہے وہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا۔ اور ظاہر میں جو تثنیہ اور جمع معلوم ہوتا ہے وہ در حقیقت فعل کے فاعل کا تثنیہ اور جمع ہے، اور فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ پس ضربا میں جو الف ہے یہ تثنیہ کی ضمیری بارز ہے۔ ضمیر بارز وہ ضمیر ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ضربا میں الف کی ضمیر جو ہے ضمیر بارز ہے، اور یہ اس کے لیے فاعل ہے اور اسم ہے، فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح ضربو میں جو واو ہے جمع کی ضمیر بارز ہے جو اس کا فاعل ہے، اور فاعل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ کہ ضربا اور ضربو میں جو الف اور واو ہیں یہ اسم ہیں، لہذا یہ دونوں صیغے جو ہیں یہ فعل اور اسم سے مرکب ہے، دونوں صیغے فعل اور اسم سے مرکب ہیں۔ پھر 12ویں علامت اسم کی وہ ہے موصوف ہونا، جیسے رجل عالم، اس میں رجل موصوف ہے اور عالم اس کے لیے صفت ہے۔ تو اس مثال میں رجل موصوف جو ہے یہ اسم ہے، موصوف ہونا اسم کی علامت ہے۔
بخلاف یہاں پر صفت بھی تو عالم جو ہے تنوین کے ساتھ یہ بھی اسم ہے، لیکن صفت جو ہے یہ اسم کی خواص میں سے نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صفت جو ہے کبھی کبھار فعل بھی ہوا کرتا ہے، لہذا ہم صفت کو اسم کی علامات میں ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ علامت کہتے ہیں کہ وہ نشانی جو اسم میں تو ہو لیکن اس کے غیر یعنی فعل اور حرف میں نہ ہو۔ تو صفت جو ہے یہ کبھی کبھار فعل بھی ہوا کرتا ہے، لہذا اس کو ہم علامت کے طور پر ذکر نہیں کریں گے۔ پھر 13ویں علامت جو ہے اسم کی وہ ہے مضاف ہونا، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ تو اب یہاں پر غلامو جو ہے وہ مضاف ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے، یہ نسبت ہوئی زید کی طرف کی، بھائی یہ غلام کس کا ہے؟ زید کا ہے۔ اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس میں کا، کے اور کی آتی ہے، غلام زیدن، زید کا غلام۔ تو اب یہاں پر غلاموں کی اضافت زید کی طرف ہوئی ہے اور یہ مضاف ہے، جبکہ زیدن جو ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ، لہذا مضاف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے اور علامت ہی معنوی ہے۔ پھر یہاں پر بھی ایک بات جو فائدے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بعض نحات جو ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ مضاف اسم کی علامت اور خاصہ ہے، نہ کہ مضاف الیہ ہونا، یعنی مضاف تو اسم کا خاصہ ہے لیکن مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ نہیں ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ جیسا کہ اسم ہوتا ہے اسی طرح فعل یا جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اب یہاں پر یوم یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ یا تو فعل ینفع ہے یا اس کے بعد پورا جملہ فعلیہ جو ہے ینفع الصادقین صدقہم، اس کے لیے مضاف الیہ ہے، یعنی فعل بھی مضاف الیہ واقع ہو سکتا ہے، لہذا اسم کی علامات میں سے مضاف ہونا تو ذکر کریں گے لیکن مضاف الیہ ہونا یہ اسم کی علامت نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن بعض دیگر نحات اس طرف بھی گئے ہیں کہ بھائی مضاف اور مضاف الیہ ہونا یہ دونوں اسم کی علامتیں ہیں، اور وہ اس آیت اور اس جیسی دیگر صورتوں کو مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں، یعنی ھذا یوم نفع الصادقین۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے اسم کی جو علامات ہیں تقریباً 13 علامات ہم نے پڑھی۔ اول الف لام کا داخل ہونا، دوم حرف جر کا داخل ہونا، اسی طرح حرف مشبہ بالفعل کا ابتدا میں داخل ہونا، آخر میں تنوین ہونا، مصغر ہونا، آخر میں تائے مدورہ متحرکہ کا داخل ہونا، مسند الیہ ہونا، منصوب ہونا، حرف ندا کا داخل ہونا، مثنی ہونا، مجموع ہونا، موصوف ہونا، اور آخر میں مضاف ہونا۔ اس کے بعد والی اگلی ویڈیو میں ہم فعل اور حرف کی جو علامات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ان میں اجرا بھی کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔